آپ کہہ رہے ہیں وہ بہت خوفناک کہانی ہے۔ کیا آپ کے اپنے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا؟ خدا نہ کرے ایسے بھیانک حالات میرے ساتھ پیش آئیں۔ کرسمس کی رات کو آتش دان کے سامنے بیٹھے خوفناک واقعات کے متعلق بات چیت ہو رہی تھی۔ 20 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے ساتھ گزرے ہوئے واقعات لکھے اور مجھے بھیج دیے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، مجھ سے 10 سال عمر میں بڑی، میری بہن کی ٹیچر۔ کتنے سال گزر گئے مگر آج بھی وہ دن مجھے یاد ہیں۔ اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ خوفناک اور پراسرار واقعہ کیا تھا تو میں آپ کو اس کی لکھی تحریر سنا سکتا ہوں۔ وہ میں نے حفاظت سے رکھی ہوئی ہے۔ سب نے کہا کہ منگوائیں، ہم سب اسے سنیں گے۔ لندن سے وہ کاغذات آ گئے۔ باہر برف باری ہو رہی تھی اور اندر سب لوگ گرم کمرے میں بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ غریب پادری کی سب سے چھوٹی بیٹی جس کی عمر 20 سال تھی اخبار میں اشتہار پڑھ کر ہارلے اسٹریٹ انٹرویو کے لیے آ گئی۔ انٹرویو لینے والا خوبصورت اور امیر نوجوان تھا، غیر شادی شدہ، باتوں سے مہذب اور مہربان بھی لگا۔ اس کا بھائی 2 سال پہلے مر گیا اور ایک بھتیجا اور بھتیجی کی دیکھ بھال اب اس کے ذمے تھی، مگر وہ تو خود غیر شادی شدہ اور بچوں کی تربیت سے ناواقف تھا۔ دوسرے کاروباری معاملات میں دور دراز کے سفر بھی کرنے پڑتے تھے۔ بچے چھوٹے تھے چنانچہ انہیں اپنی حویلی میں جو گاؤں میں تھی اچھی دیکھ بھال کے لیے بھیج دیا۔ خواہش تھی کہ ان کی بہترین تربیت ہو، اچھی تعلیم ملے۔ مسز گراس حویلی کی دیکھ بھال کرتی تھی، بچے اس سے محبت کرتے اور وہ بچوں کو بہت چاہتی تھی۔ اس سے پہلے بھی ایک ٹیچر بچوں کے لیے رکھی گئی تھی مگر اچانک وہ مر گئی۔ لڑکے کو اسکول میں داخل کروا دیا گیا مگر چھٹیاں ہونے پر وہ گھر آ رہا تھا جبکہ اس کی بہن حویلی میں ہی رہتی تھی۔ ان 2 بچوں کو پڑھانے کے لیے بہت زیادہ تنخواہ دی جا رہی تھی، لہذا نوکری قبول کر لی گئی۔ واحد شرط یہ لگائی گئی کہ بچوں کی مکمل دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ کسی بھی صورت میں بچوں کے چچا سے رابطہ نہیں کرنا تاکہ وہ اپنے کاروباری معاملات توجہ سے ادا کر سکیں۔ مجھے نوکری تو دے دی گئی مگر میں سوچتی رہی کرنی چاہیے تھی یا نہیں۔ پھر اس علاقے کی طرف روانہ ہو گئی۔ سہانا دن تھا، حویلی پہنچی۔ لان میں خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے، چاروں سمت شاندار درخت۔ کتنی حسین جگہ تھی۔ میرے استقبال کے لیے فرشتوں کی مانند معصوم بچی موجود تھی۔ ایسی خوبصورت بچی میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ میرے لیے نہایت آرام دہ کمرہ تیار کیا گیا تھا۔ مسز گراس سادہ اور ایماندار عورت لگ رہی تھی، مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ رات کو مجھے نیند کم آئی، میں کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ صبح پرندے باغ میں چہچہا رہے تھے، پھر دور سے کسی بچے کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ کمرے کے باہر آہستگی سے چلنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، مگر میں نے سوچا یہ محض میرا وہم ہے۔ میرا ذہن زیادہ اہم معاملات کی طرف تھا۔ ننھی بچی فلورا کی دیکھ بھال اور پڑھائی، اسے ایسا انسان بنانا کہ زندگی بہترین طریقے سے گزار سکے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جس طرح مسز گراس کو چاہتی ہے اسی طرح مجھ سے بھی محبت کرے گی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا اس کا بھائی بھی اتنا ہی خوبصورت اور اچھا ہوگا۔ مسز گراس نے کہا کہ وہ ننھا فرشتہ بھی بہت خوبصورت اور اچھی عادات کا حامل ہے، وہ بھی جمعے کو واپس آنے والا تھا۔ مسز گراس میرے وہاں آنے پر بہت خوش تھیں، میں خوش بھی تھی اور پریشان بھی۔ بچی فلورا نے مجھے تمام گھر دکھایا، ہر کمرہ، ہر راہداری اور حویلی کا مینار بھی۔ لگتا تھا جیسے میں کسی محل میں سیر کر رہی ہوں، جیسے کہانیوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔
مگر نہیں، یہ کہانیوں والا خوبصورت محل نہیں بلکہ جہنم کی مانند عمارت تھی، بھیانک اور خوفناک۔ چند دن بعد لڑکا بھی وہاں آ گیا۔ شام کو ایک خط ملا جو بچے کے اسکول کی طرف سے آیا تھا۔ دراصل یہ خط پہلے بچوں کے چچا کو لکھا گیا تھا، جو بغیر پڑھے بجھے بھیج دیا گیا تھا۔ کاش میں وہ رات کو نہ پڑھتی۔ تمام رات خط پڑھ کر مجھے نیند نہ آ سکی۔ خط میں ہیڈ ماسٹر نے لکھا تھا کہ مائلز کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے اور اب کبھی اس اسکول میں نہ بھیجا جائے۔ 10 سالہ مائلز کتنا پیارا لڑکا تھا، عادتیں بھی بہت اچھی، مگر نہ جانے کیا وجہ تھی کہ اسکول سے نکالا گیا۔ میں نے مسز گروس سے اس بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لہٰذا اس بارے میں بچوں کے انکل سے کوئی تذکرہ نہ کیا جائے۔ میں نے بھی سوچا کہ یہی بہتر ہے اور بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ ایک نئی زندگی کا آغاز، بہت خوبصورت جگہ، پیارے اور محبت کرنے والے لوگ۔ مجھے اس چیز کی بھی خوشی تھی کہ بچوں کے انکل نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی میں وہ اچھے طریقے سے نبھا رہی ہوں اور ان کے اعتماد پر پوری اتر رہی ہوں۔ کبھی کبھی لگتا کہ وہ اچانک میرے سامنے آ جائیں گے اور میرا شکریہ ادا کریں گے۔ میں دل ہی دل میں کہتی، انہوں نے جو ذمہ داری مجھے سونپی تھی میں اس سے زیادہ بہتر کام کر رہی ہوں۔ مگر یہ کیا، ایک دن سیر کے دوران مجھے وہ نظر آ گئے۔ جون کا مہینہ تھا، میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اچانک مجھے نظر آ جائیں گے، دور عمارت کے مینار پر۔ مگر نہیں، یہ شخص تو کوئی اور تھا۔ پرانے زمانے کے پراسرار مینار پر وہ شخص مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں کسی اور شخص کی خواہش کر رہی تھی، مگر اس جگہ پر جہاں کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی، اس اجنبی شخص کی موجودگی اکیلی لڑکی کے لیے خوف کا باعث تھی۔ وہ شخص میرا وہم نہ تھا۔ دن کی روشنی میں کافی دیر تک ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ دونوں کے درمیان فاصلہ کافی تھا، لہٰذا بات چیت ممکن نہ تھی۔ مگر اس طرح غور سے مسلسل مجھے دیکھنے کا کیا مقصد تھا؟ کاغذ پر یہ الفاظ جس طرح مجھے صاف نظر آ رہے ہیں، وہ آدمی بھی اسی طرح میری نظروں کے سامنے تھا۔ پھر آہستگی سے وہ اپنی جگہ سے مڑا، مگر جاتے ہوئے بھی مجھے دیکھتا رہا۔ میں ڈر گئی، کانپ رہی تھی۔ کیا وہاں پر کوئی راز چھپا ہوا تھا؟ کچھ دیر بعد واپس گھر گئی۔ رات کا اندھیرا چھا رہا تھا جو میرے خوف میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ کیا اس گھر میں کوئی اور بھی موجود ہے؟ کوئی پاگل یا دیوانہ رشتہ دار جسے چھپا کر رکھا گیا ہو؟ مسز گروس نے میرا استقبال کیا۔ میں اس شخص کی وجہ سے سخت پریشان تھی، مگر مسز گروس کا چہرہ میری سوچوں کے برعکس بالکل مطمئن۔ کیا میں انہیں اس شخص کے بارے میں بتا دوں؟ وہ بھی پریشان ہو جائیں گی۔ انہیں کچھ نہ بتایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے علاوہ کوئی پریشان نہیں۔ اس شخص کو صرف میں نے دیکھا تھا۔ شاید وہ شخص باہر سے آیا ہو اور ارد گرد کا نظارہ کرنے کے لیے مینار پر چڑھ گیا ہو، پھر خاموشی سے واپس چلا گیا ہو۔ مگر پھر بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داریوں، جن کو میں خود بھی بہت پسند کرتی تھی، کو ادا کرنے کی مصروفیت میں اس شخص کا خوف آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ کتنے اچھے بچے تھے۔ میں مائلز کو پڑھاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے بے حد خوشی محسوس کرتی، جو دنیا کے تمام بچوں سے منفرد اور خوبصورت نظر آتا۔ ایک پاکیزہ بچہ خراب سکول اور اس کے سخت ہیڈ ماسٹر کے درمیان ایڈجسٹمنٹ نہ کر سکا ہوگا، اسی لیے نکال دیا گیا۔ وہ دراصل فرشتہ تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ میں نے اسکول کی طرف سے بھیجے گئے خط کا کسی سے تذکرہ نہ کیا۔
مینار میں موجود آدمی کو میں دوبارہ دیکھنے کی خواہش مند نہ تھی، مگر پھر ایک روز وہ دوبارہ کمرے کی کھڑکی کے باہر نظر آیا، مجھے غور سے دیکھتے ہوئے۔ میں شدید خوف کی حالت میں کھڑی تھی۔ کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر کمرے میں نظر ڈالی اور کھڑکی سے ہٹ گیا۔ اگرچہ میں سخت خوف کی حالت میں تھی، مگر جان چکی تھی کہ وہ دراصل میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے آیا تھا، یقیناً بچوں کی تلاش میں۔ یہ خیال آتے ہی کمرے سے باہر نکل کر باغ کی سمت بھاگی، جہاں سے وہ اندر دیکھ رہا تھا، مگر وہ جا چکا تھا۔ میں کھڑکی کے پاس گئی اور کمرے کے اندر اسی طرح دیکھنے لگی جس طرح وہ دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت کمرے میں مسز گروس داخل ہوئیں۔ مجھے باہر سے جھانکتے دیکھا ان کا رنگ اڑ گیا۔ گھبرا کر باہر نکلی اور مجھ تک پہنچ گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح ایک آدمی یہاں سے اندر جھانک رہا تھا۔ میں نے آدمی کا حلیہ بتایا تو وہ بولی وہ پیٹر کوئنٹ تھا۔ وہ مالک کے کپڑے چرا کر پہنتا تھا اور اس گھر میں ملازم تھا۔ پھر ایک روز نشے کی حالت میں وہ راستے میں مردہ پایا گیا۔ لوگ اس کی موت کے بارے میں پراسرار باتیں کرتے ہیں، مگر اس کی روح یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا وہ بچوں کی تلاش میں یہاں آتا ہے۔ ہاں، بچوں سے اس کے بہت اچھے تعلقات تھے، اس کے ساتھ کھیلتے اور خوش رہتے۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ ان پیارے اور معصوم بچوں کو اس برائی کی طاقت سے بچاؤں گی۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی، www.server555.com۔ وقت گزرتا رہا۔ پھر ایک روز فلورا کے ساتھ ندی کے کنارے سیر کر رہی تھی۔ دیکھا کہ ندی کے دوسری طرف ایک عورت کھڑی ہے۔ میں خوفزدہ تھی، مگر جائزہ لیا کہ فلورا کا کیا رد عمل ہے۔ اس چھوٹی بچی نے اندازہ لگا لیا کہ میں اس کی طرف دیکھ رہی ہوں، تو اس عورت سے دوسری جانب منہ کر کے کھڑی ہو گئی، جیسے مجھے بتانا چاہتی ہو کہ وہاں ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا موجود نہیں۔ یعنی وہ اس عورت کو جانتی تھی اور اس کی خاطر مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ میں نے مسز گروس سے بات کی، انہیں بتایا کہ لمبی کالے کپڑوں میں عورت فلورا کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ مس جیسل تھی، بچوں کی پرانی ٹیچر۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ چھٹیاں گزارنے گھر گئی تھی، پھر پتہ چلا کہ وہ واپس نہیں آئے گی کیونکہ مر چکی ہے۔ ایک طرف پیٹر کوئنٹ اور اب وہ خطرناک عورت جو فلورا کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی تھی۔ مسز گراس نے بتایا کہ وہ اچھی خاتون نہ تھی اور اس کے پیٹر کوئنٹ سے غلط تعلقات تھے، اور اب وہ دونوں مر چکے ہیں۔ میں پریشان تھی کہ ان پیارے بچوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے، تو کیسے انہیں ان شیطانی طاقتوں سے بچاؤں؟ مائلز پہلے پیٹر کوئنٹ کے بہت قریب تھا اور فلورا مس جیسل کے، اور اب چاروں دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، جبکہ دو مر چکے تھے۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ دونوں بچے مجھ سے یہ بات چھپا رہے تھے کہ وہ بھی مرے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک رات کو میں نے باہر کسی کے چلنے کی آواز سنی، دیکھا تو صبح کی ہلکی روشنی میں پیٹر کوئنٹ نظر آیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر وہ چلا گیا۔ میں فلورا کے کمرے میں گئی، وہ وہاں موجود نہ تھی۔ میں گھبرا کے باہر جانے والی تھی کہ ننھی بچی پردے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گئی۔ مس، میں آپ کو ڈرانا چاہتی تھی۔ میں نے باہر کسی کی آواز سنی، سوچا کہ آپ آ رہی ہیں تو سوچا آپ کو ڈراؤں۔ فلورا، تم نے باہر کسی کو دیکھا؟ نہیں مس، کسی کو نہیں، مگر تمہیں ضرور کوئی نظر آتا ہے۔ میں جان چکی تھی کہ معاملہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہے اور مجھے بچوں کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اب میں روزانہ رات کو باہر جا کر دیکھتی کہ پیٹر کوئنٹ وہاں آتا ہے یا نہیں۔ وہ تو نظر نہ آیا، مگر مس جیسل نظر آئی، پھر غائب ہو گئی۔
ہاں میں نے دیکھ لیا کہ فلورا رات کو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ چاندنی رات میں اسے کوئی نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا مائلز بھی کیا ایسا ہی کر رہا ہے۔ وہ کمرے میں نہ تھا، دور باغ میں کوئی موجود تھا۔ میں وہاں گئی، مگر یہ کیا، وہ تو مائلز تھا۔ دونوں بچوں نے مجھے کہا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ دوبارہ دونوں بچے شیطانی طاقتوں کو بچانے کے لیے مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں کہ وہ اتنی رات کو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ شیطان اپنی برائی کی طاقتیں بچوں میں منتقل کر کے انہیں تباہ کر سکتے تھے۔ میں کیا کروں؟ ان معصوم فرشتوں کو کیسے بچاؤں؟ کیا بچوں کے انکل کو بتا دوں اور ان کی مدد لوں؟ مگر انہوں نے تو سختی سے منع کیا تھا کہ معاملات اپنے طور پر حل کروں۔ کئی ماہ وہ بری روحیں مجھے نظر نہ آئیں۔ پھر ایک روز چرچ جاتے ہوئے مائلز نے کہا کہ میں لڑکا ہوں، اور کیا یہ درست بات ہے کہ اپنے جیسے لڑکوں سے دور رہوں؟ مجھے اسکول جانا چاہیے۔ تیز بارش کے دوران یہ الفاظ میرے لیے حیران کن تھے۔ مائلز، کیا آپ اسکول میں خوش تھے؟ ہاں، میں ہر جگہ خوش ہی ہوتا ہوں، تو یہاں بھی خوش رہنا چاہیے۔ وہ بولا، انکل کو یہاں آنا چاہیے، بلکہ میں انہیں بلاؤں گا۔ وہ چرچ میں گیا اور میں باہر بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ مائلز کا تیر نشانے پر لگا ہے۔ اسے علم تھا کہ میں اس کے انکل کو نہیں بلاؤں گی، نہ چاہوں گی کہ مائلز ایسا کرے۔ دونوں بچے معصوم فرشتے نظر آتے ہیں، مگر ان میں شیطانوں کی روحیں ہیں، اپنی عمر سے کہیں زیادہ تیزی اور چالاکی۔ کیا مجھے یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے؟ ہاں، سب لوگ چرچ میں ہیں، بہت ہو چکی، میں جتنا کر سکتی تھی کر چکی۔ فوراً واپس گھر گئی کہ اپنا سامان لے کر واپس اپنے گھر چلی جاؤں۔ اپنی کتابیں لینے بچوں کی پڑھائی کے کمرے میں گئی، مگر وہاں بھیانک عورت مس جیسل موجود تھی۔ چہرے سے تھکن اور دکھ کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ میرے پین سے وہ لکھ رہی تھی، یقیناً اپنے محبوب پیٹر کوئنٹ کو۔ وہ اٹھی، ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں چیخی، شیطان خبیث عورت! اگلے لمحے وہ غائب ہو چکی تھی، کمرہ خالی تھا۔ میں نے واپس جانے کا ارادہ بدل دیا۔ پھر کافی سوچنے کے بعد مس گروس سے کہا کہ بچوں کے انکل کو خط لکھ کر بتا دینا چاہیے کہ بچے شیطانی طاقتوں کے زیر اثر ہیں، اور مائلز کو اسکول سے اسی وجہ سے نکال دیا گیا تھا۔ باہر تیز بارش اور ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں نے خط لکھنا شروع کیا، پھر کچھ سوچ کر بچوں کو دیکھنے گئی۔ مائلز کے کمرے کے باہر پہنچی تو اندر سے اس کی آواز آئی، اندر آ جائیں۔ میں اندر گئی۔ وہ بولا، میں آپ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، اور علم ہو گیا تھا کہ آپ ہی باہر ہیں۔ دوسرے دن میں نے خط لکھ کر میز پر رکھ دیا تاکہ اسے کوئی ملازم پوسٹ کر دے۔ اسی شام کو مائلز نے مجھے پیانو سننے کی دعوت دی۔ اس نے پیانو بجانا شروع کیا۔ طرز پراسرار تھی جس کی آواز سے مجھے نیند آنے لگی اور میں سو گئی۔ کچھ دیر بعد جاگی تو سمجھ گئی کہ مجھے جان بوجھ کر سلایا گیا ہے تاکہ فلورا کو مس جیسل سے ملاقات کا موقع مل سکے۔ میں مس گروس کے پاس بھاگتی ہوئی گئی۔ فلورا کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ میں نے جلدی سے تمام باتیں بتائیں اور مس گروس سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ فلورا کہاں جا سکتی ہے، میرے ساتھ چلیں۔ اور مائلز کوئنٹ کے ساتھ ہے۔ اس کی ترکیب کامیاب رہی۔ فلورا مس جیسل سے اور وہ کوئنٹ سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بغیر لباس تبدیل کیے میں مس گروس کے ساتھ جھیل کی طرف جا رہی تھی۔ فلورا وہاں نظر نہ آئی۔ میں جانتی ہوں وہ کہاں ہے، اسی جگہ جہاں میں نے مس جیسل کو کھڑے دیکھا تھا۔ مس گروس، آپ دیکھیں گی کہ فلورا اس شیطانی عورت کے ساتھ موجود ہوگی۔ ہم وہاں گئے اور کچھ دیر بعد کشتی مل گئی جسے پانی کے کنارے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ پھر فلورا بھی نظر آ گئی۔ اس نے ہمیں دیکھا اور دیکھ کر مسکراتی رہی، خوفناک مسکراہٹ۔ آپ کپڑے بدلے بغیر آ گئیں۔ تم نے بھی تو کپڑے تبدیل نہیں کیے۔ اور مائلز کہاں ہے؟
فلورا تمہیں یہ بات معلوم ہے اور اب تمہیں صاف صاف بتا دینا چاہیے۔ کیا بتا دینا چاہیے؟ یہی کہ مس جیسل کہاں ہیں۔ اور پھر مجھے دور مس جیسل کھڑی نظر آ گئی۔ میں نے چیخ ماری، مس کروس وہ دیکھیں، وہ کھڑی ہے جیسل۔ اب تو شک کی گنجائش نہ رہی تھی۔ جیسل ندی کی دوسری جانب کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہ مس کروس کو وہاں کھڑی نظر نہیں آ رہی تھی، صرف میں اسے دیکھ سکتی تھی۔ فلورا تم جانتی ہو وہ وہاں کھڑی ہے، تم اسے دیکھ سکتی ہو۔ فلورا نے کوئی جواب نہ دیا، چپ چاپ سنجیدگی سے مجھے دیکھتی رہی۔ مس کروس فلورا کو پیار کر رہی تھیں۔ بچی کو آپ خواہ پریشان کر رہی ہیں۔ نہ مجھے کوئی نظر آیا نہ فلورا کو۔ مس جیسل تو فوت ہو چکی ہیں اور مرا ہوا انسان کیسے کسی کو نظر آ سکتا ہے؟ پھر اچانک فلورا نے چیخ مار کر کہا، مس کروس مجھے یہاں سے لے چلیں، ان سے دور لے چلیں، میں انہیں پسند نہیں کرتی، چلیں گھر چلیں۔ جیسل کی روح اب بھی وہاں کھڑی غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ جیت چکی تھی اور میں ہار چکی تھی۔ فلورا مس کروس کے ساتھ چلی گئی اور میں گھاس پر بیٹھ کر دیر تک روتی رہی، پھر گھر چلی گئی۔ فلورا تو ملنے نہ آئی، مگر مائلز میرے پاس آیا اور میری دلجوئی کرتا رہا۔ دوسرے دن علم ہوا کہ فلورا کو سخت بخار ہے۔ میں جان چکی تھی کہ وہ جیسل کے زیر اثر ہے۔ میں نے پلان بنایا کہ مسز گروس فلورا کو لے کر فوراً اس کے انکل کے پاس چلی جائیں، جبکہ میں مائلز کی دیکھ بھال کرتی رہوں گی۔ مسز گروس جو پہلے ہی فلورا کی بیماری اور بیماری کے دوران بولنے والے الفاظ سے سخت پریشان تھیں، یہ بات مان گئیں کہ فلورا کو اس جگہ سے دور جانا چاہیے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ فلورا کو وہاں سے اس کے انکل کے پاس لے کر روانہ ہو گئیں۔ مائلز کو اس بات کا علم ہوا تو پریشان نہ ہوا، البتہ پوچھنے لگا کہ کیا فلورا زیادہ بیمار تھی۔ اسے احساس تھا کہ وہ اب اکیلا ہے۔ مجھے احساس تھا کہ ہمارے ساتھ پیٹر کوئنٹ بھی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مائلز میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتا دو، سب کچھ بتا دو۔ ہاں بتا دوں گا، مگر ابھی نہیں، پھر کبھی۔ وہ کھڑکی کی طرف گیا اور باہر باغ میں دیکھنے لگا۔ جب میری طرف مڑا تو میں نے پوچھا، مائلز آپ نے میرا خط کیوں غائب کیا؟ اور اسی وقت کھڑکی میں مجھے پیٹر کوئنٹ کا منحوس چہرہ نظر آیا۔ مائلز مجھے دیکھ رہا تھا اور پیچھے کھڑکی میں پیٹر کوئنٹ مجھے نظر آ رہا تھا۔ مائلز بولا، میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ نے خط میں میرے بارے میں کیا لکھا۔ میں نے پڑھا اور جلا دیا۔ کیا تم نے اسکول میں بھی ایسا ہی کیا تھا؟ خط چوری کر کے جلا دیتے تھے؟ نہیں، وہاں میں نے کچھ کہا جو ٹیچرز کو پتہ چل گیا۔ مائلز کچھ اور بتانا چاہتا تھا۔ پیٹر کوئنٹ کھڑکی کے اور قریب ہو رہا تھا۔ وہ مائلز کو روکنا چاہتا تھا۔ میں نے مائلز کو پکڑا اور پیٹر کوئنٹ کی طرف دیکھ کر چیخی۔ مائلز نے فوراً کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اوہ، کیا مس جیسل آئی تھی؟ نہیں، وہ نہیں، منحوس پیٹر کوئنٹ۔ وہ آیا تھا، مگر آخری مرتبہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ کہاں ہے پیٹر کوئنٹ؟ مائلز نے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ مائلز، اب تم پیٹر کوئنٹ کے نہیں، میرے ہو۔ وہ دیکھو، پیٹر کوئنٹ ہار چکا ہے۔ مائلز نے کھڑکی کی طرف دیکھا، مگر اسے وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مائلز بہت پریشان نظر آیا، بھیانک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑا مضبوطی سے۔ میں اسے بچانا چاہتی تھی۔ پیٹر کوئنٹ سے بچا بھی لیا تھا۔ اب ہم دونوں اکیلے وہاں تھے۔ میں نے مائلز کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، مگر میں جان چکی تھی کہ میرے ہاتھ میں پیارے مائلز کی لاش ہے۔ مائلز مر چکا تھا۔ اوپر سے سادہ لگنے والا ہنری جیمز کا یہ ناول اپنے اندر بہت گہرائی رکھتا ہے۔ کیا واقعی روحیں حقیقت میں وہاں آتی تھیں یا ایک لڑکی کے تصور کی پیداوار تھیں؟ پورے ناول میں کہیں بھی روحیں یا مرے ہوئے لوگ ایک گورننس کے علاوہ کسی اور کو نظر نہیں آئے۔ اگر وہ حقیقت نہیں، صرف لڑکی کا وہم تھے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟
اس کا جواب مل سکتا ہے علم نفسیات میں۔ محبت کے جذبات کو دبایا جاتا ہے تو مختلف اشکال میں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کیا بچوں کی ٹیچر ان کے انکل سے محبت میں مبتلا تھی اور غیر ارادی طور پر مرے ہوئے لوگوں کو حقیقت کا روپ دے کر بچوں کے انکل کو احسان مند کرنا چاہتی تھی؟ مگر اسے کیسے علم ہو گیا کہ پیٹر کوئنٹ اور مس جیسل کون تھے، خصوصاً پیٹر کوئنٹ؟ اور بچے بھی تو عام بچوں سے ہٹ کر کچھ حرکات کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ بچوں نے اپنی ایک الگ دنیا بسا لی ہو جس میں مس جیسل اور پیٹر کوئنٹ ان کے ساتھ موجود ہوں۔ اگر حقیقت میں مرے ہوئے لوگ آ رہے تھے تو یہ عظیم گھوسٹ سٹوری ہے، اور اگر روحیں یا بھوت ایک لڑکی کے دماغ کی پیداوار تھیں تو یہ ناول ایک عظیم سائیکولوجیکل تھرلر، انسانی نفسیات پر روشنی ڈالنے والا عظیم شاہکار ہے۔